ٹرمینل 1 سے جو فلائٹ ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ان کے ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے اب وہ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کے ان کو دیکھا۔ سبانجی، اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا تو وہ کچھ خاموش ہو گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں، ہم پورا گروپ ہیں۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبرز ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ فرض ہر وہ بات جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا بھول گئے تھے اب انہیں یاد آ گئی تھی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے گھڑی کہ اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا تھا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی ہی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پہ اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ ترکی استنبول دنیا کا واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین عرف کو عام زبان میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چغتائی ہے نا ڈی جے۔ حیا نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی بہت کمزور تھی جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروائی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت پر اسے یاد کرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا۔ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا زیادہ سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائیس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام بہت اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر
بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا، یہ تو توہم پرستی اور شرک ہے۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا اور پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تم منجمد ہو کر یہیں پڑی رہو گی، اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ خیر، حیا کو اس سفر نامے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، سو وہ رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ وہ جو امریکی فلموں والے بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف، اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے کار موڑتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات برف نہ پڑے، احمد نے تاکید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں ہی نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف پڑے اور ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد نے بتایا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے کہ وہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے اس سے پوچھا، کیونکہ پل اس طرف اناتولین شہر تھا۔ اس نے جواب دیا، ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کے جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے سمندر کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلیو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ جیب میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی ہائیس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بےحد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس سے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ تھاما تو اسے لگا جیسے اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سبانجی میں میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے آ نہیں سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی کی طرح۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فکرہ مکمل کیا۔ ایوب،
سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے، انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا، وہاں جامع کا نام ایوب سلطان کیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی میں جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجروں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر وہ فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھنے لگی۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر اسے بتایا، سیحان۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اپنے فیس بک پر نہیں ملا تھا اور وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کے ساتھ جہان لکھتا ہوگا۔ خیر، گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے کھلے دروازے تھے، آگے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے سٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بہت بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں باسفورس کے پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا، کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ نمبر 1، ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، نمبر 2، گھاس پر نہیں چلنا، اور نمبر 3، ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھ دیے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہو گئیں۔ اس ترک خاندان کا گھر کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے کے لیے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف ایک قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز تھا۔ وہ واپس مڑ آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل ایک چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے اندر آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دردیزہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئی بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھما دیا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرن مسکراتے ہوئے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا تھا۔ اوہ، شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگیں۔
سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسے ترکی میں اسے چوربا کہتے تھے، اور وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت مسکراہٹ چہروں پر سجائے چمچہ پھیر رہی تھیں۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پینے لگی تھیں۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا، اور وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا، پلاؤ۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی، جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھیں، اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک دفعہ ہی بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے، تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے واسطہ تو نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھیں، اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالے ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی تھی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھنے لگی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے حال میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ کانٹے کی آواز سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیوک ادا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری میم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے فسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کی حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سے اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو خواتین کے افسانوں کے مرکز پاشا کوئی اور وجود کا مالک ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس نے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو، اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ بہت نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا تھا۔ وہ سن کر انہیں دیکھتی رہی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟